آپ حضرات ان کے اچھی طریقے سے واقف ہیں، لیکن میں پیشگی تہذیب کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرد درویش نے لوگوں کو مسائل کے اندر اللہ رب العزت کے وحدت کے جام پلائے، لوگوں کی جھولیوں کے اندر سچا عقیدہ اور نظریہ پیش کرنے کی کوشش فرمائی۔ اس عظیم انسان نے مسائل، اتنے مسائل آئے کہ پرائے تو رہ گئے اپنی جگہ، اپنے بھی ان کی راہ کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ مرد درویش، وہ عظیم انسان اس کمر کی سرزمین پر تنے تنہا ہو کر لوگوں کو بلاتا رہا، اپنے مسائل کی فکر نہیں کی بلکہ لوگوں کو بلاتا رہا، اللہ رب العزت کی طرف بلاتا رہا، اسی پر بھروسہ اور اطمینان کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا۔ جی ہاں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مولانا خلیل الرحمن صاحب وہ عظیم انسان تھا۔ وہ کیسا عظیم انسان تھا کہ میں عظیم انسان کہتا ہوں، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آتے ہیں، میں عظیم انسان کہتا ہوں، آپ کی جھولی ان کے لیے دعا کے لیے اٹھ جاتی ہے، میں عظیم انسان کہتا ہوں، آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، میں عظیم انسان کہتا ہوں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، تو وہ عظیم انسان تھا۔ اور یہی وہ اس چیز کی دلیل ہے، یہی وہ گواہی ہے کہ میں عظیم انسان کہتا ہوں۔ آپ کے دل کے اندر مولانا خلیل الرحمن کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے نظریے کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے لگائے ہوئے چمن کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں عظیم انسان کہتا ہوں، آپ کے دل کے اندر مولانا خلیل الرحمن کا نام تازہ ہوتا ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی وہ عظیم انسان اور عظیم شخصیت کی للہیت اور اخلاص کی دلیل تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم استاد محترم حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال فرمائیں گے۔